السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتایا تھا، جبکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہہ کے سفر حج کے حوالے سے بتائیں گے۔ دوستوں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی اور اس دوران ارادہ کیا کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جائے۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑیں۔ آپ کا یہ گدھا بہت نحیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے از راہ ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر یہ سفر کیا تھا۔ دوستوں، قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگیں اور اس کی رحمت طلب کرنے لگی کہ اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ دوستوں، ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ دوستوں، ایک راوی کا بیان ہے کہ بہت عرصے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس گدھے نے طویل عمر پائی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصے تک بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التجا کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے، جبکہ کعبے کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے، خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی، لہٰذا تو مجھے بالواسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے غرض ہے۔ دوستوں، بلا واسطہ جواب آیا کہ اے رابعہ، تو نظام عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش پاش ہو گیا تھا، لہٰذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک آپ کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے آگے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور کہا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری سنگی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے، مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ دوستوں، یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو سارے سفر کے دوران یہ زوم رہا کہ دوسرے لوگ تو قدموں پر چل کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، جبکہ میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور دیکھیے، جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے، یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے۔ لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام خاتون کون ہے
جواب ملا سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور سوال کیا کہ آپ نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبے تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا کہ اپنا تماشا بناتے ہوئے آئے ہو تو دیر تو ہونی ہی تھی، تم 2 رکعت پڑھ کے فاصلہ طے کرتے رہے، جبکہ میں نے خاموشی سے اور عجز و انکساری سے یہ فیصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی ہوں۔ دوستوں، پھر آپ دونوں نے حج کیا، طواف کعبہ رو رو کے مکمل کیا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے انتہائی عاجزی سے دعا کی کہ اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری کی دعا سنی تو لرز گئے اور دل میں کہنے لگے، واقعی ہی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلند درجے پر فائز ہیں جو اس طرح کی دعا مانگنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائیں۔ دوستوں، اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دل میں پھر محبوب کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، ان کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپ نے کروٹ کے بل کعبے کی سمت لڑکنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرصے میں عرفات میں پہنچ گئیں۔ دوستوں، ابھی عرفات میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ ندا آئی، رابعہ، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرے میں ہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہیں تجھے اپنی تجلی سے نواز سکتے تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے خداوند، مجھ میں تیری تجلیوں کا بھار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے؟ البتہ آپ سے استدعا ہے کہ مجھے رتبہ فقر عنایت کیا جائے۔ ندا آئی، رابعہ، فقر کا رتبہ تو ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں رہتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو ہجر کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں معلق نظر آیا۔ لگتا تھا کہ اس بحر بے کراں کی ایک لہر عرش معلیٰ تک اور دوسری پاتال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر لرز گئیں تو ندا آئی، یہ ہمارے ان اشاق کی چشم خون چکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور چند قدم چل کر پا شکستہ ہو کر رہ گئے اور خون کے آنسو رونے لگے۔ دوستوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے عرض کیا، کیا میں ان خوش نصیبوں کی ایک جھلک دیکھ سکتی ہوں؟ ان کی کسی صفت کا مظاہرہ دیکھ سکتی ہوں؟ دوستوں، جس وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بارگاہ خداوندی میں یہ عرض گزار رہی تھیں تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے باقول انہیں نسوانی معذوری لاحق ہو گئی۔ تب ندا آئی، رابعہ، دیکھا تو نے 7 سال لڑکتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر جب تو منزل کے قریب تھی تو ایک حقیر سی علت نے تیرا راستہ روک دیا۔ بشریت کی بھی ایک حد مقرر ہے اور کوئی یہ حد عبور نہیں کر سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے پھر التجا کی،
اگر میری بشریت کی یہی حد مجھے تیرے گھر میں رکھنے سے روک رہی ہے تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے، چونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں اور یہاں آمد سے قبل میں صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی۔ اب میں تیری یاد اور تیرے ذکر کو ہی تیرا جمال اور تیرا دیدار سمجھوں گی۔ دوستوں، یہ عرض کر کے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بصرہ واپس آ گئیں